بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیلم نیوز کے ساتھ میں ہوں شہباز بٹ. دارا کیس میں آج سابقہ میں نے نوابزادہ راجہ مطلوب مہدی خان، ان کے بھائی راجہ طالب مہدی اور دیگر جو ملزمان ہیں انہوں نے عبوری ضمانتیں کروائی ہیں. ہمارے ساتھ نوابزادہ راجہ مطلوب مہدی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، کیونکہ ایک فریق کا موقف جو ہے لوگوں نے سنا ہے لیکن ان کا موقف ابھی تک واضح طور پہ سامنے نہیں آیا. تو ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کیا حقائق ہے، تھوڑے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ سب پہلے تو مہربانی کریں ابھی ملزم نہ بنائیں، ابھی ملزم بنے نہیں ہیں. اینی ویز جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ آپ کو بھی موصول ہوگی، مجھے بھی موصول ہوئی ہے، کل کی مجھے مل گئی ہے. انفیکٹ ہم نے تو ایف آئی آر اپنی پہلے دینے کے لیے دی ہوئی تھی، اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایک سٹیپ بھی اس کے اندر آگے نہیں بڑھے گئی ہے. حتیٰ کہ اصول قانون حق کے مطابق ہماری ایف آئی آر پہلے کٹنی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس ہمارے اوپر ایک بوگس ایف آئی آر کاٹ دی گئی کہ ہم نے کوئی ان کا قبضہ کیا ہے یا کچھ نہیں. غلط بات ہے، قبضہ ہم نے نہیں کیا، جگہ ہماری ہے، ہمارے آباء و اجداد کی آج سے نہیں ہے، ایک عرصہ قدیم سے ہے. اور اس کے لیے تو میں یعنی کہ ایک بڑی سمپل سی بات، میں نے اس دن بھی صحافی برادران آئے ہوئے تھے، کل میں نے ان کو یہ بات بولی تھی کہ میری بات کے اوپر آپ بے شک مت رہیں. آپ پورا گاؤں دارا پور پڑا ہوا ہے، اس کے ملحقہ گاؤں ہے کافی سارے، کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں جا کے کہ یہ جتنی جائیداد ہے یہ کس کی ہے. وہ آپ کو شہادت گواہی دے سکتے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ جگہ کس کی ہے. میں تو شاید جھوٹ بولتا ہوں گا، مائٹ بھی. ہائی کورٹ میں کوئی ڈیسیجن ہوا ہے، کوئی کیس چلا ہے، کیا حقائق ہیں؟ محترم، اس میں 2011 کے اندر ایک کیس ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. اس کے اندر جس کو جو جگہ جس جگہ کے اوپر جو الوکیٹ ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پہ پرسکون طریقے سے بیٹھ گیا تھا. والد صاحب مرحوم کی وفات 2016 میں ہوئی تھی، اس وقت تک کوئی پرابلم نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے، مجھے نہیں پتا کس طریقے سے انہوں نے سارے جو اس کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے پورا، کہ آپ اے ڈی سی آر ہے، اے ڈی سی آر سے ڈی سی ہے، ڈی سی سے کمشنر کو جاتا ہے، ممبر ریونیو کے پاس جاتا ہے، دین وہ ہائی کورٹ جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیز کمشنر بھی بائی پاس ہو گیا، ڈی سی بھی بائی پاس ہو گیا، ہر چیز ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کہیں چلے گی اور ہماری نالج سے باہر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. باہر سے کسی طریقے سے مجھے نہیں پتا واللہ عالم انہوں نے کیا کس کے ساتھ کیا، جو خود برد کی، لیکن جو متعلقہ تحصیلدار صاحب ہیں اور انشاءاللہ. تو یہ دیوار جو ہے ادھر دارا پور چوک میں یہ کب بنی تھی اور گرائی کیوں گئی ہے؟ اس کا آپ بھی کوئی لیگل وے نکال سکتے تھے. نہیں محترم، اس میں یہ بات ہے کہ دیوار بنائی جا رہی تھی، ہم نے روک دی، سمپل سی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری اپنی جگہ اور کوئی اپنے گھر کے اندر اس طریقے سے کسی کو گھس کے قبضہ نہیں کرنے دیتا. خاندانی معاملات ہیں، آپ کی پھپھو ہیں، آپ کے کزنز ہیں، سارے ریلیٹیوز ہیں، تو یہ مل بیٹھ کے ایک خاندانی سطح پہ معاملات سالو کیوں نہیں ہوتے؟ میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. جس وقت یہ وقوعہ پیش آیا تھا میرے دارے کے اوپر، جس وقت انہوں نے حملہ کیا تھا، اس وقت میرا بھائی، ہم جو تھے ان کو بچانے والے تھے، کیونکہ یہ گن پوائنٹ کر کے یہ ہمارے اوپر آلموسٹ تقریباً یہ فائر کرنے والے تھے. تو اسی دوران ہمارے بیچ میں بندے آ گئے تھے جنہوں نے ان سے وہ اسلحہ چھین لیا تھا. اس کے بعد میں ان کو وہاں سے نکال کے، تو جو میں اپنے دائرے کے اندر لے گیا تھا ان کو، وہاں جا کے ہماری گفتگو ہوئی تھی. میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ میں کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. اس میں آ کے بہت فضولیات گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن نہیں بس اس چیز کو چھوڑیں. بات اس میں کنونسنگ ٹون کے اندر میں نے ان کو یہ بہت بولی تھی، میں کہا کہ آپ کل کا ٹائم بنا لیں، ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے آپ اپنے بیٹے کو بھیج دیں، میں اور وہ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے تو اس کو کچھ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور میرے پاس وہاں پہ بالکل بڑا خوش و خرم سے طریقے سے انہوں نے کہا ہاں بالکل انشاءاللہ ہم کل 12 بجے کا فائنل ہو گیا. میں باہر نکلا ہوں کہ میں اپنی گاڑی بلوانے کے لیے، کہ میں ان کو اپنی گاڑی میں ان کے گھر بھیج دوں. ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی گاڑی بلوائی ہے، اس کے اندر ان کو بٹھا. اچھا، میں جس دوران باہر نکلا ہوں انہوں نے پیچھے سے 15 پہ کال کر دی کہ ہمیں اغوا کر لیا گیا. ویری گڈ. میں واپس آیا ہوں، گاڑی بلوائی ہے، اتنی دیر تک پولیس والی گاڑی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جہاں پہ وہ دیواریں شرح گرائی گئی ہیں وہاں سے ہمیں زبردستی آپ کے لوگ جو ہے اٹھا کے آپ کے دائرے میں لے گئے ہیں، وہاں پہ 4 گھنٹے تک ابس بجا میں رکھا ہے. کہنے کو تو یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، کہنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر سے ہم ان کو اٹھا کے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. حقائق یہ ہیں کہ یہ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں بما اسلحہ، گن مین ان کے ساتھ تھے اور سارے پوائنٹڈ تھے. وہ آپ نے کوئی لیگل کارروائی کے لیے اپلیکیشن دی ہے تھانے میں؟ بالکل دی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی اسٹیپ فارورڈ نہیں ہوا. جی، ہماری وفاقی وزیر فواد چودھری سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں اس معاملے میں، یہ چونکہ خاندانی معاملہ ہے، ان کی جائیداد کا مسئلہ ہے، تو میں اس معاملے میں بالکل نیوٹرل ہوں. اپنے کارکنان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ نیوٹرل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پولیٹیکلی کوئی انوالومنٹ ہے کسی قسم کی؟ میں عرض کرتا ہوں، جہاں تک آپ فواد صاحب کی بات کر رہے ہیں، اگر
وہ ایک ख़ानदानी इंसान है और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि वो इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की अगर आप बात करें तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, चाहे जिस एंड से भी हो रही है वो भी मैं आपको किसी टाइम पे बता दूंगा जहाँ से हो रही है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इसमें है। कौन कर रहा है थोड़ा सा बता देना, अब चूंकि मामला खुले हुए हैं, लेट द टाइम कम इंशाल्लाह वो भी बता ये दूंगा। कंफ्यूजन बरकरार रहेगी, थोड़ा सा बता नहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। गवर्नर की तरफ से कोई नहीं आई डोंट नो, मैं आपको किसी बता और मिनिस्टर की तरफ से है? दूं। कोई है जी, कोई है। तो आपके साथ राजा मोइन साहब खड़े हुए हैं, तो राजा बशारत साहब आपके भी रिलेटिव हैं? मैं उसमें अर्ज करता हूँ, मेरे से ये सवाल कल भी किया गया था। राजा मोइन साहब आज तशरीफ़ लेके आए हैं, जिस वक्त ये FIR हुई है, ये आज तशरीफ़ लेके आए हैं। मैंने कल भी साफ़ी बरादरान ने मेरे से सवाल किया था, तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि मेरा कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं। मेरे कॉल रिकॉर्ड में अगर राय बशारत साहब से मेरी पिछले 6 माह में भी एक दफ़ा बात हुई हो, 2-4 दिन की बात छोड़ दें, पिछले 6 माह में मेरी उनसे बात हुई हो, तो मैं मुजरिम हूँगा। अभी तक नदीम खादम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये भी एक बड़े सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये मामलात, ऐसे मामलात, ज़मीनों के लड़ाई झगड़े, ये बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं ये कोशिश करते कि मिल बैठ के इनके मामलात जो है ज़मीनों के हल हो जाएं प्यार मोहब्बत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर मैं वो चाहते हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, और वो बेतबारे इंसान है जी, उन पे एतबार नहीं होता। तो रही बात इनके ख़ानदानी मामलात की, तो वो नवाबजाद साहब की ज़िंदगी में 2011 के 12 की बात है, 11 में हर चीज़ तकसीम हो चुकी है। बैठ के फैमिली सारी ने एक चीज़ सेटल कर दी है, वो नक्शा जीम बना हुआ है। ये अब ज़्यादती कर रहे हैं, हुकूमत है इनकी, हुकूमत के। अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था इसको। यार एक हाई कोर्ट नहीं है, देखें वो नीचे से लेके ऊपर तक इनको पता ही कोई नहीं है। पता नहीं कौन तामील करता रहा है, किसकी तामील है, किसी को पता ही कोई नहीं है इनको। देखिए वो तो एक फैसला हो गया ना, लेकिन इसको चैलेंज जो है, इसकी अपील जो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आला जा रहे हैं। उसी को ADCR के पास हमने चैलेंज कर दिया था, ठीक है। वो अंडर ट्रायल है वो, ठीक है वो, लेकिन अब वो आगे DC साहब के पास चली गई, ये फाइल है अंडर ट्रायल है। आज कल उसका फैसला हो जाएगा, हर चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी। तो अब हम क्या तो कर सकते हैं? एक FIR होगी, आप भी FIR के लिए डेफिनेटली कोशिश करेंगे। आप कहते हैं कि आपके घर पे दावा बोला गया। एक गुजारिश मैं करूंगा, मतलूब साहब से बातें करनी है। देखिए जी, FIR होगी, हमने ले लिया, उन्होंने कहा जी इन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि हम कब्जा कहाँ पे किया यार, ज़मीन हमारी, जायदाद मतलूब साहब की हमारी एक चीज़ है, वो कब्जा कर रहे थे, हमने कब्जा रोका है, उन्होंने पर्चा करा दिया है। मैं एक गुजारिश करूंगा DPO डिप्टी कमिश्नर साहब भी साथ थे उस वक्त मौके पे? कोई ऐसी चीज थी, कोई इंक्वायरी हो रही थी या कुछ? इंक्वायरी वाले मौके पे ये मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं डिप्टी कमिश्नर मौके पे मौजूद थे जब दावा बोला। नहीं बात, मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, मैं वहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं था। मैं लाहौर था जी, लाहौर में था, मैं किसी काम के लिए गया हुआ था, वहाँ से मुझे इतला मिली थी। तो मैं आप लाहौर थे, आपकी लोकेशन भी डेफिनेटली फिर लाहौर की होगी। आजकल तो टेक्निकली तौर पे हर चीज़ देखी जा सकती है, तो फिर आपको पुलिस ने बगैर इन्वेस्टिगेशन के, तहकीकात के जो है FIR में शामिल कर। ओपन हैंडेडली आपके पास ये है। मैं आपको दिन की बात बता रहा हूँ कि मैं लगभग 1 बजे के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 बजे के करीब मैं निकला था और 4:45 बजे के करीब मैं दारापुर पहुँचा था। जिस वक्त मैं दारापुर पहुँचा था, हार्डली 2 मिनट ज़्यादा होंगे, मैं गाड़ी से उतरा हूँ, आगे मेहमान पूछने पछाने के लिए आके बैठे हुए थे, मसला जो चल रहा था उनसे मैं मिल ही अभी रहा हूँ। इतनी देर में दायरे की एक कॉर्नर से दीवार टूटी हुई है। आप काफ़ी दिनों से नहीं गए शायद, वहाँ से कौन, जहाँ से आप मोड़ते हैं, आपने बुलाई नहीं है कभी तो आना क्या? नहीं बट जी, मैं तो आपको बुलाता हूँ लेकिन आप आते नहीं चाहते। राजा मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि राजा बशारत साहब मिनिस्टर हैं, गवर्नर के साथ या और भी हुकूमत में ज़ाहिर है वो बहुत माया नाज किस्म के सियासतदान भी हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। तो आप लोग राजा बशारत साहब को कह के यहाँ कोई इस प्लेटफार्म पे ये ख़ानदानी मसला ख़ानदानी तरीके से हल हो तो बेहतर नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक जहाँ तक कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा बशारत साहब पे और मेरे पे भी मोहतरमा राहिली मैदा साहबा ने एतराज़ किया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ तक नवाबजादा मतलूब मेहदी साहब के साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक़ है, वो हम ऑन करते हैं और इनके साथ हमारी बड़ी करीबी अजीज़दारी है। तो बाकी जहाँ तक इनका जो मामला था, वो इनकी शराफत है कि वन साइडेड सिलसिला चल रहा था। इनकी तरफ से ये मतलब ख़ानदानी होने का सबूत दे रहे थे, वो बार बार इन पे अटैक कर रहे थे, ये उसको अवॉइड कर रहे थे। और फिर अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने लॉयर से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल वन वे जा रहा है। इन्होंने फिर उसको कंटेस्ट करना शुरू किया। जब इन्होंने कंटेस्ट करना शुरू किया, उसमें काफ़ी सारी खामियाँ निकल आईं। उसमें यह था कि एक मैटर ऑलरेडी 2011 में डिसाइड हो चुका है। अब ये सोच तलब बात है कि एक मामला 2011 में रेवेन्यू अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया। उसी मामला में तहसीलदार जेलम, जो एक गर्दावर जो भी रेवेन्यू स्टाफ था,
انہوں نے ملی بھگت کر کے اس میں جو میٹر ڈیسائیڈڈ ہے اس کو نئے سرے سے پروسیس کر کے تو ون سائیڈڈ تعمیلیں کر کے اس کو اس میں خرابی پیدا کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ریونیو سٹاف ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور انہوں نے عدالت کو بھی دھوکہ دیا. جو ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ اب دیکھیں یہ معاملات جو عدالتوں میں ہے نا نہیں تو پہلے میں ایک بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں. جو ہائی کورٹ میں انہوں نے کیا ہے, ہائی کورٹ میں بھی یہ ملی بھگت سے گئے ہیں. ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے اصل بات سے چھپا کے رکھی ہائی کورٹ میں کہ میٹر آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. وہ ون وے لے کے گئے ہیں. ہائی کورٹ میں سمپل انہوں نے ریونیو کے خلاف ملی بھگت سے کنٹیمپٹ اپلیکیشن دی تھی. چلیں یہ آپ کا موقف آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ لیگل مسئلہ ہے تو اس کو اب سپریم کورٹ میں آپ لوگ لے کے جائیں گے یا کسی پلیٹ فارم پہ حل کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہائی کورٹ کا تعلق ہے, جو ہائی کورٹ سے انہوں نے وہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن تھی توہین عدالت کی, اس پہ انہوں نے ریونیو عملہ کو کہا تھا کہ اس کو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ اس لیے کہا تھا کہ ون سائیڈڈ تھا. اب جب ہم اس میں جا کے سی ایم فائل کریں گے, اصل حقائق جو آلریڈی میٹر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے وہ اس کی اٹیسٹڈ کاپیز جب آپ کی ہائی کورٹ میں جائیں گے, ADCR کی کورٹ میں نہیں ہائی کورٹ کی, ہائی کورٹ میں جو انہوں نے کہہ رہے ہیں نا کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے, ہائی کورٹ نے ون سائیڈڈ انہوں نے توہین عدالت کی اپلیکیشن دی تھی کہ نیچے ریونیو سٹاف نے جو ہمارا نقشہ جیم بنایا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. حالانکہ اس کی بنیاد میں جایا جائے تو نقشہ جیم ہے ہی 2 نمبر ہے, پہلا آلریڈی ڈیسائیڈ ہو. آپ نقشہ جیم کو ADCR کی کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ وہ چیلنج کیا ہوا ہے نقشہ جیم ADCR صاحب کی عدالت چیلنج ہو گیا سارا کچھ. یہ تو چلیں لیگل پروسیس ہے, زمینوں کے جو معاملات ہیں عرصہ دراز تک عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ یہ معاملات اب لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئے ہیں تو آپ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں یہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے, نہ کسی کو اسلحہ اٹھانا چاہیے, نہ کوئی قانونی کا ہاتھ میں لینا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں میں نے کوشش کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن میری کوشش شاید انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس کو فراڈ کر کے یہ کمزور ہے اس لیے کچھ قسم کی حرکت کر رہا ہے. باہر نکل کے جا کے انہوں نے FIR میرے خلاف, میرے بھائی کے خلاف, میرے عزیز جتنے گاؤں والے ہیں کو 18 بندوں کے 13 بندوں کے خلاف انہوں نے FIR کروا دی. ابھی کس طریقے سے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمیں DPO صاحب نے بلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک سمپل سا موقف ہے, FIR کٹے گی, جو ہمارا جائز ہمارا حق ہے, FIR کٹے گی, اس کے بعد آگے بات کریں. جی بالکل. یہ تمام جو سیاسی افراد ہیں, رہنما ہیں, مطلوب مہدی صاحب ہیں, ندیم خادم صاحب ہیں, راجہ معین صاحب ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف تو FIR کاٹ گئی. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے طرف سے بھی جو ہے FIR کاٹی جائے کیونکہ ہمارے گھر پر دعویٰ بولا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کو ہماری کمزوری سمجھا گیا ہے. ہماری DSP صدر سرکل سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو قبضے کی دفعات تھی اس کے تحت ہم نے مقدمہ درج کیا ہے, لیکن ثابت نہیں ہو سکا کہ جو مطلوب مہدی صاحب نے جو ہے یا ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو زبردستی اٹھا کر اپنے ڈیرے پہ بس بجا میں رکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. ہاں یہ بات سامنے آئی ہے, پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ دائرے میں گئے ہیں لوگ اور وہاں پہ جا کے ہلا گلا کیا گیا ہے. دوسری طرف ہم نے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری سے موقف جاننے کی کوشش کی. ان کا یہ واضح طور پہ موقف ہے کہ ہم نے پولیس کو, انتظامیہ کو یہی کہا ہے, بارہا کہا ہے, اپنے کارکنان کو بھی, کہ میرٹ پر کام کیا جائے کیونکہ یہ خاندانی معاملات ہیں تو انہیں خاندان کی سطح پر ہی حل کیا جائے, نہ کہ انہیں سیاسی بنایا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.